بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اچھا جی، سب سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا حروف الہجا اور حرکات. ٹھیک ہے، حروف اور حرکات جب ملتے ہیں تو الفاظ بنتے ہیں. الفاظ جو ہے وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، با معنی اور بے معنی. با معنی الفاظ ہم ادھر ڈسکس کریں گے. جتنے بھی با معنی الفاظ ہوں گے ہم ان کو ڈسکس کریں گے، اور جتنے بے معنی الفاظ ہیں ہم ان کو نہیں دیکھیں گے، کیونکہ ہم نے ابھی قرآن سے چیزیں لے کے چل لی ہیں انشاءاللہ. اچھا جی، ابھی ہم نیکسٹ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ اسم جو ہے وہ مذکر ہوگا یا مونس ہوگا. اسم کی پہچان ہم نے دیکھی کہ تنوین اور الف لام آ جاتا ہے تو وہ اسم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ مذکر یا مونس، واحد، مثنیٰ یا جمع، مرفوع، منصوب یا مجرور. اسم میں سے ہمارے پاس ایک پوائنٹ رہتا ہے نکرہ اور معرفہ، وہ انشاءاللہ ہم بہت جلد دیکھ لیں گے. تو جتنے پوائنٹ ہم کر چکے ہیں آپ لوگوں نے ان کی پہچان جو ہے وہ شروع کرنی ہے انشاءاللہ. اچھا جی، ہم نے پھر دیکھا کہ مذکر اور مونس ہونے کے لیے کچھ ہم نے علامات ڈسکس کی، کچھ ہم نے پہچان دیکھی کہ اگر یہ پہچان ہوتی ہے اسم کے اندر تو وہ مونس اسم ہوگا، اور اگر یہ نہیں ہوتی تو وہ مذکر اسم ہوگا. یہ ہم پچھلی کلاس میں بھی ہم ریپیٹ کر چکے ہیں، تھوڑا سا بس دوبارہ دیکھ لیتے ہیں کہ اگر کسی اسم کے آخر میں گولتا آ جاتی ہے تو وہ مونس کی علامت ہے. اگر کسی اسم کے آخر میں الف ممدودہ یعنی کہ الف اور حمزہ ایک ساتھ آ جاتا ہے تو وہ اسم کی علامت ہے. اور اگر کسی اسم کے آخر میں یا چھوٹی یا اور اس سے پہلے الف صغیرہ یعنی کہ آپ کو کھڑا زبر نظر آئے تو وہ مونس کی علامت ہے. پھر ہم نے کچھ 6 پوائنٹ ایسے دیکھے تھے جو سمائی مونس میں تھے کہ ملکوں، شہروں، شراب کے نام، ہواؤں کے نام، اور جسمانی اعضاء جو دو ہیں وہ سب مونس میں آئیں گے. کچھ متفرق اسماء ہم نے ڈسکس کیے تھے. اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ مذکر اسم سے ہم مونس اسم بنا سکتے ہیں، یعنی کہ جو صفات ہوتی ہیں نا، اب مومن مرد بھی ہوگا اور مومن عورت بھی ہوگی، مسلمان مرد بھی ہوگا اور مسلمان عورت بھی ہوگی. یعنی کہ جتنی بھی صفات ہوں گی، صفات انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں گے. تو یہ تھوڑا چھوٹا سا پوائنٹ میں نے یہاں ڈسکس کیا تھا کہ اگر کسی اسم کے آخر میں آخری حرف کو آپ زبر دے کر آگے گولتا کا اضافہ کر دیں تو وہ مونس بن جاتا ہے، یعنی کہ مذکر سے مونس بنانا. تو اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ اسم عدد کے لحاظ سے جو ہے وہ کیسا ہے، یعنی کہ مفرد واحد ہے، مثنیٰ 2 ہے، یعنی کہ ڈیول یعنی کہ 2 کے لیے استعمال ہو رہا ہے، جمع یعنی کہ 2 سے زیادہ کے لیے اگر کوئی چیز آ رہی ہے تو وہ جمع میں آئے گی. تو سب سے پہلے اور اس کے بعد ہم نے اعراب دیکھے تھے. اعراب میں ہم نے دیکھا کہ اگر کسی اسم کے آخر پر پیش یا دو پیش وغیرہ ہے تو وہ ہمارے پاس مرفوع اسم ہوگا. ٹھیک ہے، اور اگر زبر یا دو زبر وغیرہ ہے تو کہیں گے کہ یہ منصوب اسم ہے. اور اگر اسم ختم ہو رہا ہے زیر اور دو زیر کے اوپر تو ہم کہیں گے یہ مجرور اسم ہے. یہ واحد اسم کے لیے تھا. ٹھیک ہے، جو بھی مفرد اسما ہوں گے ان کو آپ حرکات دیکھ کر پہچان لیں گے. اگر کسی اسم کی آخری حرف کی حرکت پیش یا دو پیش ہے تو آپ کہیں گے یہ مرفوع اسم، اور اگر زبر یا دو زبر ہے تو آپ کہیں گی کہ یہ منصوب اسم، اگر زیر یا دو زیر ہے تو آپ کہیں گی مجرور اسم. یہ تھا پہچان مفرد اسم کے لیے یعنی کہ واحد اسم کے لیے. ہم نے دیکھا کہ آگے ہم نے مثنیٰ اسم دیکھا تھا کہ مثنیٰ اسم کیسے بنائیں گے. ٹھیک ہے، مذکر اور مونس دونوں کے لیے. مذکر کے لیے یہاں پر یہ نیچے آ رہا ہے، پہلے مذکر دیکھ لے ہیں مسلمن، اور پھر اس کا اگر ہم نے مثنیٰ بنانا تھا یعنی کہ مرفوع اسم کا مثنیٰ اگر بنانا ہے تو آنی کی آواز آئے گی. ٹھیک ہے، اگر کسی اسم کے آخر میں آ رہی ہے تو اس کو کیا کہیں گے کہ یہ مرفوع اسم ہے. اعراباً کیا ہے، یہ مرفوع ہے، اور عدد کے لحاظ سے یہ مثنیٰ ہے، یعنی کہ ڈیول کے لیے استعمال ہوگا، دو کے لیے استعمال ہوگا. اور اگر ہمارے پاس یا نون کی آواز، یعنی کی آواز آئے گی، یعنی کہ یا سے پہلے زبر اور نون پہ کسرہ آئے تو اب یا مجرور حالت ہے، مسلمینی. ٹھیک ہے، جائے گا مثنیٰ میں تو آپ کہیں گی کہ یہ منصوب یا مجرور حالت ہے. مفرد کے لیے آپ نے حرف کی حرکت، آخری حرف کی حرکت دیکھ کر پہچان لینا کہ اسم جو ہے وہ مرفوع ہے، منصوب ہے یا مجرور ہے. جبکہ مثنیٰ کے لیے آپ نے آخری حرف کی
आवाज से पहचानना है, यानी कि हरूफ से पहचानना है। अगर आनी की आवाज आएगी तो मरफू इसम, और अगर ऐनी की आवाज आएगी तो मंसूब या मजरूर इसम, और ये मुसन्ना होगा। ठीक है, इसी तरह से हमने फिर देखा था कि मुअन्नस इसम अगर हमारे पास आ जाता है मुसन्ना में, तो कैसे पहचानेंगे। इसमें भी सेम वही पैटर्न है, आनी और ऐनी। ठीक है, सिर्फ जो ता है वो आपको पीछे से हरफ के अंदर ही मिलता है, तो वही आपने यहाँ पर ऐड ऑन कर देना है, कुछ ज्यादा इजाफा नहीं है। यानी कि आनी की आवाज होगी जैसे मुस्लिमा तानी, तो ये होगा मरफू इसम, मुसन्ना है और ये मरफू इसम है। अगर तईनी होगा मुस्लिमा तईनी, तो ये मंसूब या मजरूर इसम, मुसन्ना मंसूब या मजरूर इसम। ठीक है, यहाँ तक सबका हो गया। फिर आगे हमने देखा कि जमा की दो इकसाम थी, उसमें से हमने पहली किस्म साउंड प्लूरल यानी कि जमा सालिम को हमने देखना शुरू किया था, और जमा सालिम में हमने मुज़क्कर इसम की जमा देखी थी उस दिन। ठीक है, जो लास्ट लेसन था उसमें हमने जमा सालिम की मुज़क्कर की जमा सालिम हमने देखी थी, जैसे मुमिनुन मुज़क्कर इसम था, और आगे हमने वाव साकिन से पहले आकर हमने नून का इजाफा कर दिया, वाव नून का इजाफा कर दिया, तो ये बन गया मुमिनूना। और ऊना की आवाज होगी तो ये मरफू इसम की आवाज होगी, और अगर ईना की आवाज होगी तो ये इसके मरफू होने की आवाज से, वाव और नून हरूफ से पता चलेगा, हमें हरकत से पता नहीं चलेगा यहाँ पर। ठीक है, मुसन्ना और जमा में आपको हरूफ से पता चलेगा, हरका से नहीं, जबकि वाहिद इसम में आपको हरका से पहचानना है कि इसम मरफू है, मंसूब है या मजरूर है। मरफू के लिए ऊना की आवाज जमा में, और मंसूब या मजरूर के लिए ईना की आवाज। ठीक है, या साकिन उससे पहले कसरा यानी कि या मद हो रही होती है, और नून पे आगे जबर आपको नजर आता है, तो ये जमा की अलामत है। और ये या नून जब भी आ जाएगा तो ये मंसूब या मजरूर की इलामत होगी। अब यहाँ पर आप देखें कि कॉमन पॉइंट क्या है मुसन्ना और जमा के अंदर, कि मुसन्ना में रफा पे आने की आवाज आती है, जबकि जमा में रफा में ऊना की आवाज आती है। ठीक है, और जबकि मुसन्ना में यईनी की आवाज आती है, यानी कि या नून से ताल्लुक है वो भी, और जमा में यीना की आवाज आती है, सिर्फ जेर और जबर का फर्क है। ठीक है, तो उम्मीद है कि सबको यहाँ तक पॉइंट समझ आ गया होगा। और ये है हमारे पास जमा सालिम मुजक्कर बनाने का तरीका। अगर इसम मुजक्कर था, यानी कि जो पहले स्टेप में हमने पहचाना था कि इसम मुजक्कर है, तो उसकी जमा इस तरह से बनेगी। अगर इसम मोनस होगा तो उसकी जमा कैसे बनेगी। मुसन्ना तो ऑलमोस्ट सेम ही था, आनी और यईनी लगा था, मुसन्ना ऑलमोस्ट सेम था, लेकिन जमा बनाने के लिए थोड़ा सा तरीका फर्क है, वो इंशाल्लाह अब हम देखेंगे। और उससे पहले मैंने ये एक नोट आपको लिखवाया था, इसम की पहचान में एक और हमने इजाफा किया था कि अगर तो इसम वाहिद हालत में होता है, यानी कि उससे पहले अलिफ लाम या आपको कलिमा के आखिर में तनवीन मिलती है, तो वो इसम की अलामत है। लेकिन अगर आपको जमा वगैरह के सीगे मिल रहे होते हैं तो आपको तनवीन तो नहीं मिलती ना, कोई भी आपको वो वाली पहचान नजर नहीं आ रही होती। कभी कभी अलिफ लाम लगा होता है जमा के सीगों में, और कभी नहीं भी लगा होता। तो उसमें फिर यहाँ पर ये था कि जमा जो है वो फेल भी होती है, और जमा इसम का भी यही वजन है, यानी कि इसी तरह की वो शक्लें नजर आ रही होती हैं दोनों की। लेकिन अगर कलीमा शुरू हो रहा होगा या और ता के साथ, तो आपने उसको इसम की कैटेगरी में नहीं डालना। ठीक है, ये सिर्फ दो ही पहचान है, या और ता। अभी मैं सिर्फ आपको ये दो ही करवा रही हूँ। ठीक है, या और ता अगर आएगा तो आपने उसको इसम की कैटेगरी में नहीं डालना, बल्कि उन सिगों को आपने अभी छोड़ देना है, उन हरूफ को, उन कलिमात को आपने अभी लीव कर देना है, इन पे भी हम बात नहीं कर रहे। ठीक है, अच्छा जी, अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट मुस्लिमतुन। आपको मरफू इसम नजर आ रहा है, आपने ये गोलता हटा देनी है एक बार। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, कोई मोनस का सीगा आएगा, आपने इस गोलता को हटा देना है। आखिरी हरफ के ऊपर आपने जबर लगाकर आतुन का इजाफा करना है, अलिफ और बड़ी ता, यानी कि पूरी ता आपने लिख देनी है, आतुन का इजाफा करना है, तो ये बन जाएगा मुस्लिमातुन। मरफू इसम के लिए क्या बन जाएगा, मुस्लिमातुन। मंसूब या मजरूर इसम के लिए आपने क्या करना है कि आपने हरूफ वही रहेंगे। ठीक है, जबर पहले हरफ पर जबर, फिर आ और फिर ता,
یعنی کہ الف اور تا دونوں آئیں گے، لیکن صرف حرکات چینج ہوں گی. اس پہ دو پیش تنوین آئی تھی اور اس پہ دو زیر کی تنوین آئے گی. منصوب اور مجرور اسم میں آپ نے مسلماتن پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، مسلماتن اور مسلماتن. فرق کیا ہے؟ صرف یہ اوپر جو تنوین آ رہی ہے نا، صرف اس کا فرق آ رہا ہے. اس پہ پیش یعنی کہ رفع کی، اور یہاں پر زیر یعنی کہ جر کی حالت آپ کو نظر آ رہی ہوگی. منصوب اور مجرور دونوں حالتیں یہ سیم ہوں گی. ٹھیک ہے، منصوب اور مجرور اب شروع سے ہم یہاں تک بالکل سیم پڑھتے آ رہے ہیں کہ یا نون اگر لگے گا تو منصوب اور مجرور حالت ہوگی. تو اسی طرح سے یہاں پر بھی، یہاں پر کیا ہے کہ دو زیر کی تنوین لگی ہے. منصوب اور مجرور حالت میں دو زیر کی تنوین لگی ہے. کسی اسم کی یہ فارمیشن اگر آپ کو قرآن میں ملتی ہے مسلماتن، تو آپ نے اس کو کیا کرنا ہے کہ یہ منصوب یا مجرور حالت ہے. ٹھیک ہے، امید ہے کہ یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی. اب یہاں پر دیکھیں مفرد اسم مسلمتن جو ہے واحد اسم تھا، مؤنث تھا، واحد تھا، اور اس کا جو مثنیٰ بنا تھا یہ مسلمتانی. ٹھیک ہے، مسلمتانی. تو یہ مرفوع اسم اگر تھا تو اس کا مثنیٰ مرفوع بنا مسلمتانی، اور اس کی جمع کیا بنی؟ مسلماتن. ٹھیک ہے، اس کی جمع کیا بنی؟ مسلماتن. اور یہاں پر منصوب اسم کیا تھا؟ مسلمتن، یعنی کہ دو زبر کی تنوین آ رہی تھی واحد میں، تو آپ نے اس کا مثنیٰ کیا بنایا؟ مسلمتینی. تینی. ٹھیک ہے، مسلمتینی. تو یہ منصوب اسم کی مثنیٰ بن گیا. اب یہاں پر منصوب اسم کی اگر جمع بنانی تھی تو کیا ہوگا؟ مسلماتن. مسلماتن. ٹھیک ہے، صرف کیا فرق آیا ہے؟ اس میں دو پیش کی تنوین تھی، اس میں دو زیر کی تنوین لگائی ہے. مرفوع اسم میں دو پیش کی تنوین، یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ واحد اسم تو پہچان لیتی تھی حرکات کے ساتھ، تو یہاں پر دیکھیں کہ یہاں جو جمع ہے مؤنث کی جو جمع ہے وہ بھی آپ حرکات سے پہچان سکتی ہیں. ٹھیک ہے، اگر پیش ہوگی تو مرفوع اسم، اور اگر زیر ہوگی تو وہ منصوب یا مجرور دونوں حالتوں میں سیم ہوگا. ٹھیک ہے، مسلماتن اور مسلماتن. تو امید ہے کہ یہاں تک یہ سمجھ آ گئی ہوگی آپ لوگوں کو. آج ہم نے بس اتنا ہی کرنا ہے، باقی ہم سارا انشاءاللہ آج پریکٹس رکھیں گے، کیونکہ اب مذکر کی جمع ہو گئی، اب یہ مؤنث کی جمع ہو گئی انشاءاللہ. اچھا جی، اب یہاں پر دیکھیں کہ مذکر اسم جو تھا اس کے سارے صیغے مسلمن مرفوع اسم. مرفوع اسم کا مثنیٰ کیا بنا؟ مسلمانی. اور مرفوع اسم کی جمع کیا بنی؟ مسلمونا. اب یہ مذکر اسم تھا نا، تو اس لیے ہم نے اس طرح سے اس کی جمع بنا لی. اب مسلمن منصوب اسم، واحد اسم مسلمن. ٹھیک ہے، اس کا مثنیٰ کیا بنے گا منصوب میں؟ مسلمینی. اور جمع کیا بنے گی؟ مسلمینا. صرف ایک زبر زیر کا فرق آیا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، مجرور اسم میں کیا ہوگا؟ مسلمین واحد، اور مسلمینی مثنیٰ، اور مسلمینا جمع. یہ مذکر اسم کے لیے ہے. ٹھیک ہے، مؤنث اسم کے لیے کیا ہے؟ مسلمتن واحد، اور مسلمتانی مثنیٰ، اور مسلماتن جمع. ٹھیک ہے، منصوب اسم کے لیے کیا ہے؟ مسلمتن واحد، اور مسلمتینی مثنیٰ، اور مسلماتن جمع. مجرور اسم کے لیے کیا ہے؟ مسلمتن مجرور اسم واحد، اور مسلمتینی مثنیٰ، اور مسلماتن جمع. ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے ابھی آپ کا کرنے کا کام صرف اتنا ہے کہ آپ نے قرآن سے صیغے پہچانے ہیں، قرآن سے کلمات پہچانے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ابھی ہم نے وہ والی پریکٹس نہیں شروع کی جس میں آپ کو ریٹرن میں کچھ لکھنا اور یا سیکھے مثنیٰ کے بنانے ہیں یا جمع کے بنانے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی آپ نے کیا کرنا ہے؟ قرآن سے کلمات ڈھونڈنے ہیں. ٹھیک ہے، جب آپ کو قرآن سے کلمات ملنا شروع ہو جائیں گے تو پھر ہم انشاءاللہ اس پہ کام کریں گے کہ آپ لکھ لیں کہ واحد اسم سے مثنیٰ کیسے بنے گا، مثنیٰ سے جمع کیسے بنے گی. اگر کسی سسٹر کو یہ آسان لگتا ہے تو وہ یہ کام بھی کر سکتا ہے کہ مفرد اسم سے مثنیٰ بنائے اور مثنیٰ سے پھر جمع بنائے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس کی پریکٹس کرتے ہیں قرآن سے. تو سورہ البقرہ کی آیت نمبر ہے 18. ٹھیک ہے، 18 میں دیکھیں، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 18 آپ کو نظر آ رہی ہوگی. 18 سے پہلے یہاں پر جی 17 میں بھی ہے. ٹھیک ہے، ظلماتن، سب کو نظر آ رہا ہے؟ ظلماتن.
آیت نمبر 17 میں ہے وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ. ٹھیک ہے، ظلمات. اب یہ ظلمات اسم ہے، ٹھیک ہے، تنوین لگی ہوئی ہے، اینڈ میں آپ نے پہچان لیا کہ یہ اسم ہے. اب آپ دیکھیں گے کہ یہ مذکر ہے یا مونث ہے. مونث ہو گیا. اور اب یہ واحد ہے یا جمع ہے. ٹھیک ہے، گولتا لکھی ہوئی ہے تو وہ واحد کی علامت ہے، اور اگر بڑی تا لکھی ہوئی ہے تو وہ جمع کی علامت ہے. یعنی کہ تا اگر صیغے میں آخر میں آپ کو ملتی ہے، کلمہ کے آخر میں اگر آپ کو تا ملتی ہے، اگر وہ گولتا ہے تو وہ واحد مونث ہے، اور اگر لمبی تا لکھی ہوئی ہے وہاں پر تو وہ جمع مونث کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے، پہچان سمجھ آ گئی سب کو؟ ظلماتن. اب یہاں پر دیکھیں تن لگا ہوا ہے، یعنی کہ مجرور یا منصوب آپ کو حالت نظر آ رہی ہے. آپ حرکت دیکھ کر پہچان سکتی ہیں، دونوں منصوب اور مجرور دونوں حالتوں میں یہ زیر کے ساتھ ہی لکھا جاتا ہے قرآن میں. ٹھیک ہے، تو اس صیب من السماء فیہ ظلمات. یہاں پر دیکھیں ظلماتن کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی کہ روٹ وہی ہے، سارا کلمہ وہی ہے، صرف یہاں پر مرفوع اسم استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ آگے جا کے آپ کو منصوب یا مجرور اسم پڑتا ہے. پہلے کلمات ہی پہچانیں گے پھر ہم تب تک. یہاں پر دیکھیں اسم ہے، تنوین سے آپ نے پہچان لیا، تا استعمال ہوئی ہے تو مین کیا، یہ مونث کا صیغہ ہے. مونث میں یہ واحد ہے یا جمع ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اگر گول تا ہوتی تو ہم کہہ دیتے کہ یہ واحد اسم ہے، اور اگر اب بڑی تا لگی ہوئی ہے تو اٹ مین کہ یہ جمع کا اسم ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جمع ہے، اور علامت آپ نے اس کی جو حروف کے اوپر حرکت آ رہی ہے اس کو دیکھ کر آپ نے پہچان لینا ہے کہ یہ مرفوع اسم ہے، منصوب یا مجرور ہے. تو یہاں پر یہ مرفوع اسم ہے. ٹھیک ہے، امید ہے کہ یہاں تک سب کو سمجھ آ گئی ہوگی.